بعض اوقات ماں باپ کے جانے کے بعد بھائی بہنوں میں کسی بات پر، کسی وراثت کے معاملے پر، کسی مال پر جھگڑا ہو جاتا ہے. اب ایک طریقہ یہ کہ نہیں جناب میں تو لے کے رہوں گا، ٹھیک ہے آپ لے لیں، بھائی تو گیا نا، بہن تو دور ہو گئی. کیونکہ اب جو وہ جھگڑا ہوتا ہے نا پیسوں کے اوپر، وہ بعض اوقات ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور بالکل ملنا ملانا بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں ناظرین، خون خون ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، باہر کے لوگ باہر کے ہیں، اپنے خون والے لوگ اپنے ہی ہیں. کیونکہ جب آپ کو کچھ بہت زیادہ پرابلم ہوگی نا تو بھائی بہن ہی بستر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں. میرے فیس بک پر ہزاروں فرینڈز ہیں، لیکن بیمار ہونے پر مجھے میرے گھر والے ہی سپورٹ کرتے ہیں. گھر والوں سے بگاڑی ہوئی اور دنیا میں میرے لاکھوں چاہنے والے. تو گھر میں پہلے آپ اپنا سپورٹ تو حاصل کریں نا، تو اس کے لیے سیکریفائس کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کئی ایسے بھائیوں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا کہ وہ وراثت کے معاملے اور دیگر معاملے میں کہا نہیں حق تو لے کر رہوں گا، چاہے عدالت میں جانا پڑے، چاہے پولیس بلوانی پڑے. پولیس بلوا کر عدالت میں جا کر مار کٹائی کر کے حق تو لے لیا، بھائی کھو دیا. میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. جی یہ تصویر ہے، یہ ماں باپ جو ہے نا یہ ہیں، یہ پورے خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ جب چلے جاتے ہیں نا، ہم نے تسبیح کے دانے جس طرح بکھرتے ہیں نا، اس طرح خاندان کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے. خدا را جوڑ کے رکھیں خاندان کو، بکھرنے نہ دیں، تھوڑا سیکریفائس کر لیں، معاف کر دیں. آپ کو لگ بھی رہا ہوگا زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، یہ میرا تھا، بھائی کا ہی ہے نا، بھائی کو ہی جا رہا ہے نا، بہن کو ہی جا رہا ہے نا، اپنے گھر میں جا رہا ہے نا، چلو اللہ اس کو خوش رکھے. یہ میرا بھائی نہ چلا جائے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ خون اور یہ جو خاندان جڑا ہوا ہے نا، یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں جڑ سکتا. تو خدا را تھوڑا سا قربانی دے کر خاندان جوڑے رکھیں، پیار جوڑے رکھیں. بچپن کے دوست لڑ پڑتے ہیں، یار میرا حق ہے میں لے کر رہوں گا، یا تو وہ تھوڑا سا حق لے لوں یا یہ 20 سال کی دوستی ضائع کر دوں. آپ چاہتے ہیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بچے جڑے رہیں، ابہام نہ چھوڑیں، کنفیوژن نہ چھوڑیں. آپ جو کرنا چاہتے سب کو بٹھائیں اور پہلے شرعی رولنگز معلوم کر لیں کہ میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں، شریعت مجھے کتنی اجازت دیتی ہے. اور زندگی میں اگر کسی کمزور بیٹے کو یا کمزور بیچاری وہ بیٹی ہے یا غریب ہے، آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کو اعتماد میں لیں اور اس کو سپورٹ کر دیں جو شریعت اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھوائیں، سب کی سائن کروا لیں. آپ جب چیزیں کلیئر کر کے جائیں گے تو آپ کے بچے جڑے رہیں گے. ایسے ماں باپ نے بعض اوقات کام کیے کہ بعد میں ماں باپ کے کہے پر بچے لڑ پڑے اور وہ دوریاں ہو گئیں. تو یہ پیسہ بڑی خطرناک چیز ہے سلمان بھائی، یہ اپنوں کو بھی دشمن بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بیٹا، یعنی کئی بچے تھے، والدین نے اپنے بچوں کو شادیاں کروائیں اور گھر بنا دیے. ایک چھوٹا بیٹا جو تھا وہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہا، کیونکہ کسی ایک کو تو رہنا تھا، آخر میں چھوٹا بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کی بھی شادی ہو گئی لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہا. مثال کے طور پہ والدہ کا یا والد کا انتقال ہو گیا، پھر بھی وہ رہا. اب والدہ کا انتقال ہوا، اب سارے بھائی آ گئے کہ یہ گھر بھی بٹوارا ہوگا. شریعت کے مطابق تو ہوگا، لیکن اگر ماں باپ، اچھا وہ بچہ یہ سمجھتا رہا یہ گھر تو مجھے ہی ملے گا، ماں باپ نے، میں نے خدمت کی، ماں باپ نے کہہ بھی دیا ہوتا ہے، لیکن نہ کسی کو گواہ بنایا. اب جس نے ساری زندگی زیادہ خدمت کی وہ روڈ پہ آ گیا. سب کے گھر پہلے بن گئے، وہ بیچارہ خدمت کے لیے ماں باپ کے ساتھ رہا اور وہ آخر میں روڈ پہ آ. یار آپ پہلے ہی کلیئر کر لیتے، سب کو بلا لیتے، شرعی تقاضوں کے مطابق اس بچے کو گھر دے دیتے کہ بھائی دیکھو تم سب کے گھر بنا دیے، اس نے میری خدمت کے لیے الگ نہیں گیا. لیکن سلمان بھائی یہ وہ بے وقوفی ہے، یہ وہ جس کو کہیں کہ ابہام اور کنفیوژن ہے کہ بعد میں گھر ٹوٹتا ہے. میں پہلے بھی ایک سلسلے میں کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں شاید کسی کو کام آ جائے. میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے، ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی جڑے رہنا، آپس میں ایک رہنا. ہمارے والدین نے سب چیزیں پیپر پہ لکھی، سب وصیت لکھی، سب بھائی بہنوں کی سائن کروا لی. سلمان بھائی الحمدللہ آج بھی ہر ہفتے جس طرح ہم والدین کے گھر جمع ہوتے تھے، ہم ہر ہفتے الحمدللہ آج بھی سارے بھائی بہن جمع ہوتے ہیں. اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم یہ جاری، اللہ یہ محبت سلامت رکھے، کیونکہ والدین نے ابہام نہیں چھوڑا تھا، ورنہ پھر وہی دوریاں ہو جاتی، کنفیوژن ہو جاتی.